صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے نالی اکاد پذیر برادرم جناب صوفی محمد اسلم صاحب کے حکم کے مطابق اس پہ وعدہ اللہ دے فضل اور توفیق دینا دوسری مرتبہ اس مسجد کے اندر حاضری دا شرف حاصل ہوا دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اس محفل پاک نو قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا عزیزان گرامی آج دی اس بزم دے اندر جس موضوع دے چند معروضات جناب نے گوشت گزار کرا گا اس کا عنوان ہے محافل میلاد کی شرعی حیثیت دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے درویش لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کر دیں فرماندن ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوثر کے میدان میں ہے اور پوشیدہ یہ مسلمان کے ایمان میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں عزیزان گرامی یکم ربیع الاول دا چند مبارک جدو طلوع ہوتا ہے اہل سنت و جماعت دے لوگ گلی گلی نگر نگر حضور علیہ السلام دے ذکر دی محافل دا انعقاد کرتے ہیں بعض لوگ ادھے اعتراض کرتے ہیں کہ جی محفل میلاد 100 سال پہلے شروع ہوا انڈیا وچ پہلے اس کا موجود کوئی نہیں وہ ایک عجیب جی دلیل دیں دیں آدم کے دین ٹرے مکے اور مدینہ وچ دین دا مرکز مکہ اور مدینہ ہے اتھے تے میلاد نہیں ہوتا لہذا جب اتھے نہیں ہوتا پھر تو سکے کرتے ہو پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ خود دلیل ہی بدعت ہے کیونکہ الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک اللہ کسی آیت یہ نہیں فرمایا بھی کام وہ کریا جے جڑا مکہ تے مدینہ دے لوگ کرن کسی علاقے دے لوگاں دا عمل حجت نہیں حجت پاک نبی دی شریعت ہوتی ہے دوسرا وہ آدھن کہ جی یہ مکے اور مدینے وچ نہیں سی ہون شروع ہے یہ دے ہوتے میں دلائل دیون لگا کہ انہ دی حکومت تو پہلے 100 سال تو انہ دی حکومت ہے 100 سال تو پہلے مکے وچ بھی میلاد ہوندا سی مدینے وچ بھی میلاد ہوندا سی 100 سال پرانی گل نہیں 200 سال پرانی نہیں آج تو تقریباً 950 سال پرانا ایک محدث گزرے ہے
جن محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آکھ دیں اہل علم لوگ اس محدث دے علمی پایا نو جان دیں ایک اس پائے دا محدث ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اس کتاب دا نام ہی آپ نے اے رکھیا بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال پرانی گل ساڈا عقیدہ ہی پرانا ساڈی گل ہی پرانی یہ آپ ہی نویں انہاں دی گل ہی نویں محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتاب میلاد دے اتے کتاب لکھی اور اس کتاب کے ابتداء لکھ دیں لا زالا اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محدث ابن جوزی فرماتے لا زالا ہمیشہ تو اہل الحرمین مکے والے بھی مدینے والے بھی مصر والے بھی یمن والے بھی شام والے بھی وسائر بلاد العرب سارے عرب والے مجلس مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے چ مصطفیٰ دے میلاد دیاں محفلاں کردے آ رہے ہیں ابن جوزی کی فرما رہے ہیں ہمیشہ 950 سال پرانے عالم دا حوالہ دیتا ہے یعنی تو پتہ لگا بھی 100 سال تو کام شروع نہیں ہویا مولویاں نے پوچھو لا زال دا معنی کی ہے انہیں باہر چاون دا دانا نہیں جے باہر چاون نال بندہ مولوی بندا تے پاکستان دے سارے ٹرالے مولوی ہوندے باہر چاون نال بندہ مولوی نہیں بندا لا زال ہمیشہ تو اہل الحرمین مکے والے بھی مدینے والے بھی مصر والے بھی یمن والے بھی شام والے بھی مجلس مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے میں محمد دے میلاد دیا محفلاں کرتے آ رہے ہیں ایک اور فرماتے ہیں کل میلاد دی محفل نہیں کرتے آ رہے ہیں اجرا جزیلا وفوزا عظیما میلاد دی محفل کر کے اللہ دی بارگاہ وچوں اجر عظیم دے طلبگار ہیں تے کامیابیاں سمیٹتے ہیں یعنی آپ دے فتوہ بدعت نہیں لا رہے بلکہ ان مستحسن قرار دے کے اس عمل دی تعریف کر رہے ہیں آج دے مولوی نو بدعت دا زیادہ ڈیفینیشن یاد ہے یا محدث ابن جوزی نو یاد سے ایک حوالہ ہو گیا دوسرا حوالہ ایک امام گزرے نائی تو 550 سال پرانے جنہ دا نام امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے صرف بخاری پڑھی نہیں بلکہ بخاری شریف دی ایک حدیث پڑھ کے عربی دے وچ او دی شرح لکھی شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ 550 سال پرانے آپ کی کتاب المواہب اللدنیہ آپ دی پہلی جلد دے اندر فرماتے لا زالا اہل الاسلام بشہر مولد علیہ السلام فرمایا ہمیشہ تو اہل اسلام یعنی کلمہ پڑھن والے مصطفیٰ دے میلاد دی محفلاں کردے آ رہے ہیں اور اگلی گل آپ فرمایا کل محفل میلاد ہی نہیں کردے آ رہے یعملون الولائم ولائم ولیمے دی جمع ہے ولیمہ اس کھانے نو آدن جڑا خوشی دے موقع تے پکایا جاوے فرمایا صرف میلاد دی محفل نہیں کردے یعملون الولائم خوشی نال نبی دی آمد تے کھانے پکا کے بھی بڑھ دے آ رہے اور اگلی گل جڑی کیتی نا موازی امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آج کل بندے آدھے جی گھارے چ برکت نہیں رزق چ برکت نہیں بڑی پریشانی ہے مولوی سے امام قسطلانی ان کو ایک وظیفہ دے رہے آپ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ جُرِّبَا آپ فرماتے ہیں اے جنہ تو وظیفہ دے رہے ہیں نا یہ دیتے عمل کرو تو اللہ برکتہ عطا فرماسی کی فرمایا جیڑا نبی دا میلاد کراوے اگلے سال تک وہ دے گھر میں اللہ دی رحمت ڈیرے لا لیتی ہے
اگلی گل جڑی کیتی نا شارح بخاری وہ فرماندے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اجر دے وے جڑا حضور دے میلاد دی محفل کرتا ہے تے فرمایا اللہ او دا مرض اور وداوے جڑا نبی دے میلاد تو سڑتا ہے. اے امام قسطلانی کو دیکھنا ساڑھے چیچا وطنی دے نال پورے روڈ دے گھٹا غازی آباد وہ دے نال 5-7 کلومیٹر تے گاؤں ہے 73 یا 74 گاؤں ہے. اتھے پچھلے تو پچھلے سال نوجوانہ نے محفل میلاد دے اشتہار لائے کسی نو کاوڑ چڑھی انہوں پٹ وہ پٹ دیاں دی تصویر ویڈیو کسے بنا لے جدو تھانے درخواست دیتی اس علاقے دے لوگاں نے کہ انہوں نے حضور دے میلاد دے اشتہار پڑھتے انہوں نے مولوی بھی آئے چیچا وطنی جو ساڑھے علماء دا وفد بھی گیا ممی اس دے وچ وہ ایسے اچھے نے انہوں نے سوال کیتا بھی ہے توڑے بندے دی ویڈیو آئی بھی تو انہوں تکلیف کی ہوئی اشتہار اکہ یہ دے ہوتے ساڑھے خلاف شعر لکھے ہوئے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے انہاں کہا کیڑا شعر لکھے سے کیا لکھے نہیں آیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ گل کی ایسے جو دا حسن نکل گیا اسے کہا کوئی اور تا شیطان رکھے نہ کہ آپ دے منہ میں بڑھ گئے عذاب سار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عزیزان گرامی بغض رسول انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. عزت ہمیشہ انہوں ہی ملتی ہے جدے دل وچ محبت رسول ہوئے احترام رسول ہوئے. تو بہرحال آپ فرمانا اللہ دے مرض کو اور بدھاوے جڑا نبی دے میلاد تو سڑتا ہے اللہ انہوں برکتہ دے دے جڑا حضور دا میلاد کرتا ہے. امام قسطلانی فرمانے عزیزان گرامی محفل میلاد دے ہوتے اسا ایک ایسا بندہ سالس رکھ لینے ہم جن وہ بھی منن اسا بھی منیے تاکہ اس مسئلے تک کم از کم اختلاف ختم ہوئے. تو ہندوستان دے علاقے چک ہستی گزریے جنہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آکھ دیں ساڑھے نالوں بھی زیادہ مخالف فریق انہوں منتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الرحمان دے صفحہ نمبر 80 تے لکھ دیں آپ فرماندن وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَزَّمَةَ فرمایا میں ربیع الاول دے مہینے وچ مکہ شریف گیا اس گھر پہنچیا جتھے پاک نبی دی ولادت باسعادت ہوئی. فرماندن جب میں اتھے پہنچیا میں کی دیکھیا وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لوگ بیٹھے حضور دی ذات تے درود و سلام محفل میلاد یہ نہیں یاد ہونا لوگاں دا اکٹھ کر کے بیٹھ جانا حضور دا ذکر خیر حضور دی عظمت خصائص شان علم آپ دی نورانیت بشریت سارا کچھ بیان کرنا حضور دے دین یہ نہیں میلاد آتے یہ تو اتھے ہو رہا تے بیچ پھر مکے دے بیچ تے اتھے ہو رہا جتھے پاک نبی پیدا ہو شاہ ولی اللہ میں نکلیں والناس یصلون علی النبی لوگ بیٹھے حضور تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. فرمایا کل درود و سلام نہیں پڑھ رہے ارحاساتہی اللتی ظہرت فی ولادتہی قبل بعثتہی فرمایا نبی پاک دی آمد تو پہلے جڑے ارحاسات ظاہر ہوئے وقت ولادت جڑے معجزات ظاہر ہوئے وہ سارے بیان کر کے سن سنا کے خوش ہو رہے. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ فرماندن ممی اس محفل وچ بیٹھ گئے آپ فرماتے تو میں بیٹھا میں کی دیکھیا انوار الملائکتی و انوار الرحمت فرمایا دفعتاً واحدتاً عام واحد اس محفل کے نور دی بارش نازل ہوئی. وہ کوئی میہ پانی دی بارش نہ شاہ ولی اللہ دے نور دی بارش نازل ہوئی. اگلی گل جڑی شاہ ولی اللہ کی دین ہوئے سنی تے چوپ رہے مینوں دے سنی ہونے شک لگ سے آپ فرماندن میں اے نہیں آتا وہ بارش میری ظاہری آنکھ دیکھی یا باطنی آنکھ دیکھی وہ سجنوں ایڈا بڑا محدث بھی مان گیا ہے آنکھ دیکھ
نہیں ہوتی. ایک آنکھ ساڑی ظاہری سانو کان تو پیچھے نظر نہیں ہوتا. ایک آنکھ ہوتی ہے باطنی دل والی. جدو ایک کھول جاوے بیٹھا بابے فرید وہاں فرش تے ہوتا ہے نظر انشوں پار کم جاتی ہے. آپ فرماندن میں نہیں آتا وہ بارش میری ظاہری آنکھ بیکھی یا باطنی آنکھ بیکھی پر فرماندن ایک گل میرے تے کھول گئی. انوار الملائکتی و انوار الرحمتی اور نور دی بارش انہاں فرشتیاں دے نور دی ہائی جڑے محمد دے میلاد دی محفل چاہے ہوئے سن. اور فرمایا کہ اللہ فرشتیاں دے نور دی بارش نائی و انوار الرحمتی اللہ دی رحمت دا نور بھی آئی. اللہ دی رحمت دا نور بھی آئی. عزیزان گرامی